अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम हफ्ते भर की बड़ी ख़बरों पर, सुर्खियों पर नज़र डालेंगे और जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ पर भी हमारी नज़र होगी, चाहे वो कौमी सतह के इश्यूज़ हों या फिर आलमी सतह के। हम आगाज़ करेंगे पार्लियामेंट के बजट इजलास से, और जिसमें सदर जमहूरिया के खुतबे पर जो तहरीक तशक्कुर के तहत जो हिस्सा लेना है वो किस तरह का, क्या कार्रवाई रही, किस तरह की सरगर्मी रही और क्या कुछ कहा गया, इस पर हम बात करेंगे। और जनरल हमारे फ़ौज के जो साबिक़ सरबराह हैं मुकुंद नरवाने, इनकी एक किताब के हवाले से जो एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। बहरहाल राहुल गांधी ने कुछ कहने की कोशिश की थी जिनको बोलने नहीं दिया गया, और इस पर हम बात करेंगे कि क्या मामला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। बहरहाल इस पर बात करेंगे और फिर इसके साथ साथ नए हिंदुस्तान का एक नया चेहरा यकीनन हम देख रहे हैं, क्योंकि नफ़रत का माहौल हर तरफ चल रहा है। पिछले बिलखुसूस 10 बरसों 12 बरसों के दौरान हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुल्क का माहौल इस वक्त बना हुआ है, और इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो ट्रेड डील है अमेरिका और भारत के दरमियान, इस पर भी हमारी नज़र होगी। ये ट्रेड डील किस तरह की रही है, जिसके हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है। और जिस तरह से मैंने कहा कि मुल्क का माहौल जो बना हुआ है नफ़रत का, इसी में हमने एक चेहरे को देखा, मोहम्मद दीपक, जिन्होंने अपना नाम बताया। तो क्या वाकई ये एक नया, हम ये कहेंगे कि एक रूह है या फिर असास है हमारी, जो दुनिया के सामने आई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर साथ ही साथ ममता बनर्जी, जो SIR की मुखालिफत में कोलकाता से दिल्ली पहुंची, न सिर्फ दिल्ली पहुंची बल्कि मुल्क की सबसे आला अदालत उज़्मा मैं कहूँगा, उसमें वो ख़ुद ठहर गईं, और इस हवाले से इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मस्कत में मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, यानी मुख्तलिफ तनाज़ात, जंगी माहौल, एक टकराव शदीद नौइयत का, लेकिन क्या ये मुज़ाकरात उस टकराव को ख़त्म कर देंगे या फिर इसको जो है टाल देंगे, या फिर मुज़ाकरात ही कामयाब होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और मिडिल ईस्ट की, खलीज अरब की, खलीज फ़ारस की क्या सूरत हाल है, इस पर भी नज़र डालेंगे। रूस यूक्रेन जंग और मुज़ाकरात पर भी हमारी नज़र होगी। और फिर आखिर में तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना की सियासत, न सिर्फ सियासत बल्कि तेलंगाना में जो बल्दी इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे, इस पर भी हमारी नज़र होगी। उसके लिए जो सरगर्मियाँ इंतखाबी चल रही हैं, उस पर भी हमारी नज़र होगी। और फिर आपके सवालात भी फ़ोन लाइन के ज़रिए हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और अर्ज़ यहाँ पर, मतलब इब्तदाही में मैं अर्ज़ कर दूँ कि आप जैसे ही फ़ोन कनेक्ट हो जाए, आपसे कहा जाएगा कि आप अपना सवाल करें, तो बिल्कुल आप अपना सवाल शुरू कर दें। यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही, ये कोई मसला नहीं है, बल्कि आपकी आवाज़ हमको मिल रही है, आप सिर्फ सवाल कर दें, वो हम फिर उस पर जो है मौजूद मेहमान उसका जवाब देंगे। और फिर साथ ही साथ टीवी से दूर रहें, ख़ास तौर पर फ़ोन से जो है बात करें, मुनासिब रहेगा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम। नाज़रीन, आपके कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले माजिद साहब से मैं स्टूडियो में ये सवाल करूंगा, उसके बाद फिर आपके कॉल्स लेंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास के हवाले से माजिद साहब, और इसके साथ साथ जो सदर जमहूरिया का जो खुतबा हुआ, उस पर जो तहरीक तशक्कुर का मामला रहा, और फिर जनरल नरवाने की जो किताब रही, इस पर भी जो है किस्म का हमने हंगामा देखा। जी माजिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी उम्मीदों के साथ हमने बजट को देखा। 53 लाख करोड़ रुपए का, बहुत भारी भरकम। चलिए, अच्छी बात है। उसके दूसरे दिन, यानी पीर था, इतवार को बजट पेश हुआ। पीर से कल तक भी पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं हो पाई, और इस दौरान में हमारे सदर जमहूरिया साहिबा ने जो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से एड्रेस किया था, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, एक मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं इन्हें, तहरीक तशक्कुर, उस पर मुबाहिस ही नहीं हो सके। इसलिए कि जब बहस शुरू हो रही थी तो लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने चीन का मसला उठाया, और वो भी हमारे आर्मी के बहुत ही यानी सुलझे हुए समझे जाने वाले, और एक बड़ी तवील मुद्दत तक वो फ़ौज के जो है निगहबान रहे, उनकी किताब के हवाले से जो शायद नहीं हुई।
تو جو کچھ بات تھی تو اس پر یعنی پارلیمنٹ نہیں چل پائی، بلکہ دیکھیے یعنی کچھ کانگریس کے ایم پیز کو یعنی ممبر آف پارلیمنٹ کو نکال بھی دیا گیا سارے سیشن کے لیے. اور اس پر خیر جو بھی ہو اس پہ جواب دینا چاہیے تھا، وزیر اعظم کو جمعے کے دن جواب دینا چاہیے تھا، لیکن وزیر اعظم کو خود پارلیمنٹ کے اندر سیکورٹی کا خطرہ ہو گیا. عجیب دکھا مجھے. تو اسپیکر صاحب جو ہو بیچارے، نہیں آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، آپ کو فلاں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ آئی مت. اور پارلیمنٹ کی تاریخ میں 1952 سے لے کر اب تک جتنے پارلیمنٹ ہوئے ہیں، اس میں جو جواب لیڈر آف ہاؤس ہوتے ہیں، جو ممبر آف یعنی پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں عام طور پر وہ ہاؤس کے لیڈر بھی ہوتے ہیں. لیڈر آف دا ہاؤس کے شکریہ کے یعنی ان کی جو ہے بحث کے بغیر یہ ریکارڈ بنایا ہماری پارلیمنٹ نے. نئی پارلیمنٹ ہے، نئے تقاضے ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو اب ہماری ڈیموکریسی کا مندر کہتے ہیں اس کو، یعنی بہت مقدس مقام ہوتی ہے جمہوریت میں عوامی نمائندوں کی جو پارلیمنٹ ہو یا اسمبلی ہو. اب اس کی جو صورتحال ہے وہ اس میں خود وزیر اعظم فرار ہو کر چلے گئے. البتہ راجیہ سبھا گئے، راجیہ سبھا میں جا کے بولے کہ میری خبر کھودنے والے میری خبر نہیں کھود پائیں گے. کون خبر کھود رہا ہے، کون جمہوریت کی خبر کھود رہا ہے، کون دستوری اداروں کی خبر کھود رہا ہے. اب یہ پورے گورکھن ہو گئے. گورکھن ایک لفظ ہے جو خبر کھودنے والوں کو کہتے ہیں. اب سارے لوگ یہی کسی نہ کسی کی خبر کھود رہے ہیں، کوئی اپنی خبر کھود لے رہا، کوئی کسی کی اور کھود لے رہا. اب سیاست میں یہی ہونے والا ہے. پہلے کالر غالباً ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. بالکل بھائی، کر رہا ہوں، ابھی کر رہا ہوں سیکنڈ میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. عبدالحمید نلگنڈا. جی عبدالحمید صاحب، سوال یہ ہے کہ نلگنڈا نہیں، میونسپلٹی میں جو امیدوار پارٹی سے ٹھہرا کرتا اس کو 2 لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت رہتی، تو آزاد امیدوار کو 10 لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت کیوں؟ یہ سوال ہے بھائی. ٹھیک ہے، ماجد صاحب ضرور جو ہے اس پر روشنی ڈالیں گے. جی بھائی صاحب. دیکھیے، آپ جس شہر اور ٹاؤن کا ذکر کر رہے تھے اس نے ماضی میں ایک تاریخ بنائی تھی، اور پارلیمنٹ کے ہو یا اسمبلی کے ہو سب سے زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں امیدوار. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی آزاد. پورے ملک کی تاریخ بنائی تھی نلگنڈے نے. اتنے میں سمجھتا ہوں کہ 350-400 میں امیدوار. کتنا مشکلیں ہوئی تھیں الیکشن کروانے کے لیے. یہ کہا گیا ہے کہ بھائی یہ سیریس نہیں ہوتے لڑنے کے لیے آزاد امیدوار. تو ان کی سیریسنس کو یعنی دیکھیے سسٹم میں کیا کہتا ہے ویسا بنا دیا گیا کہ نہیں ان کے لیے 10. اب یہ چونکہ پارٹی کے لوگ، پارٹی ان کے ساتھ ہے، پارٹی رجسٹرڈ پارٹی ہوتی ہے یا ریکگنائز پارٹی، 2 قسم کی پارٹیاں ہوتی ہیں، یا پھر ان رجسٹرڈ پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، 3 قسم کی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں. یعنی ایک تو ریکگنائز پارٹی جو الیکشن کمیشن ریکگنائز کرتا ہے، دوسرے رجسٹرڈ پارٹی جو رجسٹرڈ ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک ضابطہ وغیرہ ہر چیز ایک لکھائی پڑھی ہوتی ہے. کچھ ایسی پارٹیاں جو وجود میں آ جاتی ہیں جو ان رجسٹرڈ ہوتی ہیں، وہ الیکشن کے بعد وہ رجسٹر کرواتی ہیں. تو ان کی جواب دہی ہو سکتی ہے، وہ سیریس لوگ ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے. اب آپ کے نلگنڈے نے ہی بتا دیا کہ نہیں، آزاد امیدواروں کے لیے تھوڑی سی سختی تو ضروری ہے، ورنہ ہر کوئی جو ہے چلتے چلتے اپنا پرچہ داخل کر دے گا اور چلو اس طریقے سے ہماری مسائل پڑ جائیں گے، جبکہ ان کو گھر کا ووٹ بھی نہیں ملے گا. یہ عام تاثر ہے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ پراپرٹی ٹیکس میں 90% چھوٹ جو لی جا رہی ہے وہ غریب کے عوام کے لیے کہاں تک مناسب ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اچھا پراپرٹی ٹیکس کی بسوں بات. میں جو پیسے دے کے بیٹھے آدمیاں ان کو سیٹ نہیں ملی، جو فری کر دیے انہوں سیٹوں میں قبضہ کر دے. جی وہ ٹیکس میں بھی آفر ہوتا ہے کیا؟ جو اصلی قیمت ہے آواز جو ہے آپ کی تھوڑی سی، آپ تھوڑا سا فون کو تھوڑا سا دور رکھیں
اور تھوڑا سا آہستہ سے سوال کریں کیونکہ آواز آپ کی پھٹ رہی ہے ایک دم سے. تو پھر سے سوال اگر آپ کر لیں تو مناسب رہے گا. ایک تو ہلو پراپرٹی کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ جو پراپرٹی ٹیکس کی قیمت ہے اس کی جو انٹرسٹ ہے اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہے 90% یا اصلی قیمت پہ ڈسکاؤنٹ ہے؟ اچھا اور جی دوسرا سوال یہ کہ جو بسوں میں جو قیمت جو آدمی قیمت دے کے بیٹھے انہوں ٹھہر کے جانا پڑا جو فری میں ہے انہوں بیٹھ کے پورے سیٹ قبضہ کر دے. اچھا کوئی سیٹ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ. سیکنڈ دوسرا سوال نہیں سمجھ میں آ رہا ابھی. بالکل آپ کو سمجھ میں دیکھیے آ رہا نہیں پراپرٹی ٹیکس کا بات سمجھ میں آئی. جی ہاں پراپرٹی دیکھیے حیدرآباد میں GHMC کی طرف سے جو پراپرٹی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس میں جو رعایت دی گئی ہے کہ وہ ریٹ آف انٹرسٹ پہ رعایت دی گئی ہے. یعنی آپ 2 سال سے 3 سال سے 1 سال سے کچھ بقیہ ہے تو آپ بقیہ ادا کر دیجئے تو آپ کو جو پینالٹی یعنی جو لگے گا ریٹ آف انٹرسٹ جو لگے گا جو عام طور پر بینک کے انٹرسٹ کے لحاظ سے آپ کو اگر آپ نہیں بھرے نیکسٹ ایئر بھر رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے وہ بڑھ کے قیمت دینی پڑتی ہے. تو لہٰذا آپ کو ترغیب دینے کے لیے ٹھیک ہے بھائی وہ جو اصل ہوتا ہے وہی دے دیجئے, آپ کو ہم ریٹ آف انٹرسٹ میں کنسیشن کریں گے. یہ GHMC کا حالیہ دنوں میں ایک نوٹیفیکیشن آیا. ٹھیک. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی, سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب شاکر مشربہ سے جی سوال یہ ہے جی میرا کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ میں بات نہیں کروں گا کہ ہمارا انٹرنیشنل ڈیل ہوئی یا کہ انٹرنیشنل ٹرائب ہے اس پہ نہیں. میری یہ اپیل ہے کہ مسلمان ہمارے مائنورٹی اسکول کو نیچی نظر سے مت دیکھیں, اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو کرائیں اور بجائے کہ دعوت عام کرنے کے اگر وہ پیسہ بچوں کی اسکالرشپ کے لیے اس کو دیں گے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. اس پہ آپ کا تبصرہ چاہیے. شاکر مشربہ سے. ٹھیک ہے ضرور. کیا ہے ایک تو ٹریڈ ڈیل کیا انٹرنیشنل ٹریپ ہے, دوسرا مائنارٹی اسکولس کو ترجیح دیں, اس میں اپنے بچوں کو داخلہ دلائیں. تیسرا بھی سوال بڑی بڑی دعوتیں کرنے کے بجائے کاش جو اہل ثروت ہیں وہ جو ہے یعنی بچوں کو اسکالرشپ فراہم کر دیں اسی رقم سے. جی دیکھیے یقیناً ٹریڈ ڈیل ایک معنوں میں ایک کمپرومائز فارمولا ہے, اور خیر ابھی کوئی اس کو فادر آف ڈیلز کہتے ہیں. اس سے پہلے ایک ڈیل ہوئی تھی, حالانکہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہے ابھی, 27 سے ہوں گی, وہ مدر آف ڈیل کے نام سے اس کو دیا گیا ہے. تو خیر اس میں آج ہی دیکھیے کہا گیا ہے کہ $500 بلین کے جو ہے اس کے اوپر ڈیل کے اوپر سائن ہوئے ہیں. ابھی آپ کو امریکن جو گڈس وغیرہ ہیں اب اس پہ 0 ٹیکس رہے گا, اور ہندوستان کے جو گڈس رہیں گے وہ 18% رہے گا, اور روس سے جو تیل کی خریدی ہے وہ بالکل ڈکلائن ہو جائے گی, اور وینزویلا سے ہم تیل خریدیں گے. یہ آج کے بڑے اخباروں میں, قومی اخبارات میں بڑی خبر کے ساتھ اس کو دیا گیا ہے. تو یہ ٹریڈ یعنی آپ مساویانہ بھی نہیں ہے نا. آپ 18% آپ کی گڈس پہ لگایا تو آپ بھی 18% لگانا چاہیے تھا. آپ کیوں ان کو 0% کرتے ہیں؟ اور آپ کون ہوتے ہیں, ہم کہاں سے کچھ خریدیں کہاں سے نہیں خریدیں. اس طریقے سے ہم ایک پوری تیزی کے ساتھ ایک نئے کلونیل پیریڈ میں جا رہے ہیں, یعنی ایک نو آبادیات میں, یعنی ہماری جو ہے خود مختاریت ہے نا اس کو ایک بڑا چیلنج ہے وہ. تو خیر ایک بڑا ایک بحث ہے یہ, کیونکہ اس کے جو بھی خط و خالات جو سامنے آئے ہیں, کل بھی ہمارے پاس اتنی معلومات نہیں تھیں, لیکن جو بھی معلومات تھی کل ہم نے ڈسکس کیا ہے. لیکن آج جو کچھ چیزیں شیپ لے کر آئی ہیں اس میں پوری طریقے سے ہم سرنڈر ہوئے, یہ عام طور پر ایک تاثر ہے. وہ بھی عدد و شمار اور بیانوں کے حوالے سے اور معاہدے کے حوالے سے یہ ہوا ہے. خیر وہ سرنڈر ہے نہیں ہے وہ ہم سیاسی معاملوں میں ہم نہیں پڑھتے. دوسرا دیکھیے ٹیمریز کی طرف سے بچوں کے لیے بہت اچھا. میں چاہتا ہوں کہ جو فکر مند شہری ہیں, ضروری نہیں ہے آپ کے ہاں کوئی تنظیم ہو کچھ ہو, وہ یقیناً اس کے لیے کیمپین کریں.
چونکہ یہاں 5ویں جماعت سے لے کے انٹرمیڈیٹ تک آپ کو یعنی وہاں خیام تام بلکہ پینسل سے لے کے ہر چیز آپ کو بیگ وغیرہ جوتے کی ڈوریاں شاکس یعنی پیتابے یہ تک بھی ملیں گے آپ کو سب چیزیں اور ایک جواب دہی کے ساتھ پوری طریقے سے. تو یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم اس کی تشہیر ہماری اردو میڈیا کے ذریعے یا پھر ہمارا جو ہفتے واری جو سسٹم ہے کمیونیکیشن کا خطبات کے ذریعے. اب خطبات پہ دیکھ رہا ہوں کہ تنازع کی باتیں فلاں باتیں یا پھر اب شعبان آ گیا رمضان آ گیا ٹھیک ہے بھائی یہ بہت مقدس مہینے ہیں یقیناً اس کے یعنی جو بھی نیکیاں ہیں اس کے بارے میں ضرور گنائیے ایسا نہیں ہے لیکن ہم جہاں رہتے ہیں جہاں ہمارے کو یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے کسی کی صحیح طور پر دنیائی معاملات میں رہنمائی کرنا. روحانی معاملات میں تو کر رہے ہیں آپ بہت ویل اینڈ گڈ لیکن دنیائی معاملات میں بھی آپ رہنمائی کرنا کیونکہ وہ ممبر ہے نا وہ دین اور دنیا سب اس کے لیے ایک ہے یہ آپ الگ نہیں کر سکتے آپ اس کو. تو یہ چیزیں ہیں تو خیر دیکھیے آپ بھی ایک جو ہدکار ہیں تو کوشش کیجیے آپ بھی اپنے دیہات سے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں حفیظ بات کر رہا ہوں بہادر پورے سے. جی سوال کیجیے. ابھی ٹاٹا اسکائی ایپ پہ جو 4 بھی آتا ہے اس سے آپ کا پروگرام نہیں آ رہا کم سے کم نہیں آ رہا تو شام میں جانکاری دو کم سے کم نہیں آتا بول کے پروگرام ہمارا کو ایک اب تک نہیں آئیں گے معلوم کرنے کا تھا ہمارا لوکل باکس والے نہیں آتا ہمارے کون سا پروگرام بول رہے ہیں آپ کون سا پروگرام جی سیٹلائٹ کا جی کون سا پروگرام بول رہے ہیں آپ بہرحال شاید آواز نہیں مل رہی. بہرحال السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں ٹاٹا اسکائی پہ جو 4 بھی آتا نا اس سے آپ لوگوں کا پروگرام نہیں آ رہا کم سے کم بولنا سے نہیں آ رہا بولتے جانکاری بھی نہیں ہمارے کو آگے بڑھے آ رہا ہے کوئی پروگرام پہلے کا بھی نہیں آ رہا نا 4 بھی آ رہا ہے نا کچھ آ رہا ہے اس کے اوپر. اچھا نہیں آپ کو انشاءاللہ اب تک نہیں آتا معلوم کرنا ہے بہادر سے بات کر رہا ہوں. جی ٹائم کا تھوڑا شیڈیول ویسے وہ آپ جو دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی ایک سیٹلائٹ ہے ایک 4 ٹی وی جو ہے کیبل ہے آپ کو آواز نہیں مل رہی میں چاہوں گا کہ ٹی وی پر بھی آپ سن سکتے ہیں چاہے تو ایک تو 4 ٹی وی سیٹلائٹ ہے اور ایک کیبل ہے آپ کو دونوں بھی ملیں گے اور انشاءاللہ جو ہے آپ کو اس کی جو شیڈیولنگ ہے ٹائمنگ کچھ آگے پیچھے کچھ ہو سکتی ہے وہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے چینل تو آپ کو ساری چیز مل جائے گی. اور ٹاٹا اسکائی پر جیو پر اور دیگر جو یعنی میں کہوں گا کہ موڈس ہیں اس پر بھی آ رہا ہے اور کیبل تو اپنے مقام پر جو ٹائمنگ پر جو یعنی پروگرامس ہیں وہ اپنے ٹائم پر آتے ہیں. میں ویسے آپ کو کچھ ہی دیر میں اگر آپ ٹی وی دیکھیں گے تو میں وہ چینل کے نمبرز وغیرہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں برابر وقت پر آ رہے ہیں. کچھ شیڈیول میں چینجنگ آئی ہے لیکن انشاءاللہ وہ بھی حسب معمول ہو جائے گی انشاءاللہ. شاید ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. بھائی صاحب ایک تو ہم نے نئے ہندوستان کے چہرے کا ذکر کیا محمد دیپک کے حوالے سے. جی بھائی صاحب دیکھیے اتراکھنڈ میں ایک بزرگ کی کپڑوں کی دکان تھی. بھائی صاحب اب اگر آپ اجازت دیں تو پہلے کالر کیونکہ چینل کے حوالے سے پوچھ رہے تھے ٹاٹا اسکائی پر آپ 1470 پر دیکھ سکتے ہیں اور جیو فائبر پر آپ 1098 پر دیکھ سکتے ہیں اور سٹی پر 781 پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور جی ٹی پی ایل یہ نارتھ انڈیا میں بھی ہے ویسے یہاں پر بھی تو اس پر آپ 869 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جیو ٹی وی جو لائیو ہے اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ جو آپ کا جو لوکل کیبل ہے اس پر جو ہے آپ جو کیبل چینل ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ٹاٹا اسکائی پر جیو فائبر پر سٹی پر جی ٹی پی ایل پر آپ جو ہے 4 ٹی وی سیٹلائٹ جو ہے اس کو آپ راست طور پر دیکھ سکتے ہیں. اب مباحثے کا جو ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ابھی تو جو ہے 10 بجے کے بعد ٹیلی کاسٹ ہوگا لیکن اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ وہ 9 بجے جو حسب معمول جاتا ہے اسی ٹائم پر جو ہے ٹیلی کاسٹ ہوگا. البتہ کیبل پر آپ 9 بجے مباحثہ دیکھ سکتے ہیں. یہ چیز ہے. جی بھائی صاحب پلیز. محمد دیپک. اتراکھنڈ میں 26 جنوری جب کہ ملک جمہوریہ کی جو ہے دستور کی نفاذ کی بنا رہا تھا کیسے بلوائی ایک ایسا روحانی نام لے کر بجرنگ کے نام سے اپنی تنظیم بناتے ہیں اور پوری غنڈہ گردی کرتے ہیں اور وہی بجرنگ بلی کا ایک صحیح بھکت
وہ سامنے آتا ہے. ان کا نام دیپک ہے. انہوں نے اپنا نام محمد دیپک بتایا. اور جس طریقے سے ان کے اوپر 31 جنوری کو ان کے گھر پر اور ان کے جم کے اوپر جو حملہ کیا گیا پولیس کی موجودگی میں، 250-300 لوگ مختلف علاقوں سے آ کر ان پر جس قسم سے جو کچھ کیا، تو یہ اس کے بعد جو اور دیکھیے کیس بھی ان کے خلاف بنا. پہلے جو کیس بنا، بلوائیوں کی طرف سے ایک شخص آیا، کہا کہ نہیں اس نے ایسا کیا، میری گھڑی چھینی، فلاں چھینی، یہ چھینی بول کے. ارے پولیس بغیر کسی انویسٹیگیشن کے ان پہ کیس ڈال دی. خیر بعد میں کہا کہ نہیں، جب پریشر بن گیا، جب کوڑھا لوگوں نے اس کی سپورٹ کی، تو یہ جو ہے نیا جو چہرہ جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عام جو ہندو ہے وہ ہندو متحدہ ہندوستان چاہتا ہے، جہاں سب گلشن کی طرح ہر پھول کھلے. اور ہندوتوا سے ہندوازم کو خطرہ لاحق ہو گیا اس وقت، کیونکہ ہندوتوا عام ہندوؤں کو غیر قانونی، غیر دستوری طریقوں پر ان کو راغب کر رہا ہے، ان کو مشتعل کر رہا ہے. اور پوری اور کوئی قوم اس طریقے کی ترقی نہیں کر سکتی. کسی کی مار پیٹ، کسی پہ بلوا، کسی پہ دھنگے، اور پولیس ان کے ساتھ، چونکہ ایڈمنسٹریشن ساتھ ہے، تو یہ تباہی کا جو علامت ہو رہی ہے. اب تو ابتدا ہو گئی. ایسے لوگ جو خاموش تھے کل تک، نظارہ کر رہے تھے یا تو ویڈیو بنا رہے تھے، اب وہ لوگ بھی کہے کہ نہیں بہت ہو چکا ہے. تو اب ایک نیا چہرہ سامنے ہے. اس سے کوڑھا لوگوں کو ایک ہمت ہوئی کہ اب اس طریقے سے دنگاگی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے. ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جو موضوعات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے اس پر بھی بات ہوگی، اور پھر آپ کے کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. یہ باقر بھی کی آواز آ رہی میرے کو؟ السلام علیکم. میرے پہ کر رہا ہوں. باقر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باقر میرے دو سوال ہے. سب سے پہلا ایک سوال ہے میرا کہ یہ اپنے جو مودی صاحب مسلمان ملکوں کو جاتے ہیں، گلے ملتے وہ کرتے ہیں، یا پر مسلمانوں کو یہاں پر مار دے رہے، جان سے مار دے رہے، قتل کر دے. دو طرف کا دو ملک کے ساتھ کے سکا کے رہے بہنوں. اور انہوں نے قسم کھائے تھے نا کہ ہم سب بھی ساتھ لے کے چلیں گے، اور قسم کھلاتے. اور آسام کا سی ایم بھی ایسا بولتا مسلمانوں کو پیسے 5 روپے مانگے 4 روپے دو. ارے تیرے مسلمیاں بھائی وہ اتنے گندے گندے باتیں کر رہا، کوئی بھی کچھ نہیں بول رہی. کیا حکومت کچھ نام کی چیز ہے نہیں؟ اور ایک دوسرا بات میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، یہ بلہ بڑا محمد نگر میں صاحب مچھرا اتنے میں دکھتا نہیں، میں ان بات سے ادھر آ کے ہوں تو وہاں پر بلہ بڑے میں مچھرا منہ میں تلک گھسا رہے، کان میں گھسا رہے، اتنے مچھرا ہیں بلہ بڑا محمد نگر میں. اس کے بعد اور یہ اپنے یہ ریلوے ڈیرا صاحب ایسا کون سے بھی وعدے پورے نہیں کرے، پھر وعدے کرتے جا رہے. سمجھ نہیں آ رہا انہیں اتنے وعدے کا. بی جے پی کے باپ دیکھ رہے انہوں بھی ذرا پہلے کہتے وعدے پورے کرو. بولو صاحب ذرا مہربانی ہوں گی. ٹھیک صاحب، ضرور ماجد صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے. جی ماجد صاحب. دیکھیے آپ جو ریفرنس دے رہے تھے، مسلم ممالک کو جاتے ہیں، گلے لگا لیتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے جو ہے تحفے بھی لے کے آتے ہیں، قومی اعزاز لے کے آتے ہیں. ابھی ملیشیا میں ہے. ملیشیا ایک مسلم کنٹری ہے اور وہاں جو بھی نواز ہے. تو کل ہماری ڈسکشن میں ہو رہی تھی بات، ہمارے ساتھی نے پوچھا تو بولا بھائی ہاں وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہاں جو ہے مسلم کنٹری ہونے کے باوجود مرکزی کابینہ میں، پھر وہاں کے صوبائی کابینہ میں کئی ہندو وزراء ہیں، کئی ہندو وپس ہیں، اور کئی ارکان پارلیمنٹ ہیں. اور یہاں ہندوستان میں جہاں 15-16% مسلمان ہیں، ایک ایم پی بھی نہیں ہوتا ان کا، ایک ایم ایل اے بھی نہیں ہوتا بی جے پی کا. منسٹر تو چھوڑیے، منسٹر تو سوال ہی نہیں پتا. مجھے یاد ہے ایک مرحلے میں 5 مسلم منسٹر تھے مرکزی کابینہ میں، 5، پھر جونیئر الگ تھے. تو ہے یہ جاتے ہیں، ایک نقشہ پیش کرتے ہیں، اور وہیں میاں میاں کہہ کے جو ہے کس طریقے سے آسام میں تباہی مچائی جا رہی ہے. اور ہماری عدالتیں. اب رہی بات قسم کھانے کی، لوگ قسم لیتے ہیں، دستور پہ قسم کھاتے ہیں لیکن دستور ہی کو خلاف کام کرتے ہیں. تو یہ پورے طریقے سے بے وفا وعدہ خلاف لوگ ہیں، اور آپ کو ہم کو جملے بتاتے ہیں. اب جہاں تک مقامی آپ نے جو بات کی ہے یہاں کی، تو دیکھیے وہاں پرجا وانی ایک پروگرام ہوتا ہے، کل ہے وہ جی ایچ ایم سی میں، زونل آفس میں بھی جا سکتے ہیں. بنڈا گوڑے میں پھول باغ کا علاقہ ہے،
وہاں جائیے، زونل آفیسر رہتے ہیں، ان کو بھی نظر بنائیے کہ وہاں مچھر کش ادویہ لیں. پھر وہاں کے مقامی شہریوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اطراف اور اکناف میں گندے پانی کو جمع ہونے نہ دیں. تو مچھر کی افزائش ایسی ہوتی ہے. تو اپنے کو بھی یعنی سرکار سے چیزیں لینی چاہیے، لیکن شہریوں میں بھی شعور آنا چاہیے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم باقر صاحب اور ماجد صاحب کی خدمت میں السلام علیکم. میں محمد معین الدین چھونی ناظری بیگ سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. باقر صاحب بتا رہے بروز منگل حالات حاضرہ پس منظر میں عالی جناب سنتوش کمار یادو صاحب کو آپ نے اپنے پروگرام میں بلوائے اور اچھا پروگرام تبصرہ کیے. ہم عوام کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم سنتوش کمار صاحب کو نہیں ماجد صاحب کو سن رہے ہیں. ماجد صاحب کی طرح سنتوش کمار صاحب بھی سیاست پر اپنی گہری نظر رکھتے ہیں. بہرحال آپ سے گزارش کی جاتی ہے پھر کسی وقت میں سنتوش کمار صاحب سے بلوائیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. اب رہا سوال، پارلیمنٹ میں راہل گاندھی کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے. کیا یہاں پر اسپیکر صاحب کی زیادتی ہے یا بی جے پی اپنی ممبران پارلیمنٹ کی زیادتی کی وجہ سے نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ کیا اسپیکر صاحب کا رویے کے بارے میں اور بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ کی زیادتی کے بارے میں کچھ سمجھائے تو مہربانی. جی بھائی صاحب. دیکھیے، ہماری پارلیمانی ڈیموکریسی میں لیڈر آف اپوزیشن کو وہی موقف ہوتا ہے جو لیڈر آف دا ہاؤس کو ہوتا ہے، اور لیڈر آف دا ہاؤس عام طور پر ملک کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں. وہی ان کو پروٹوکول ہوتا ہے ویسی طریقے کا، یعنی ایک مرکزی وزیر کا پروٹوکول ملتا ہے ان کو، اور ان کو پریویلیجز ہوتے ہیں، اور ان کا مائک بند نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی اسپیکر ان کو ہدایت ضرور ڈائریکشن دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پورے کا پورا معاملہ خود اسپیکر صاحب کا ہے. اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کسٹوڈین ہوتے ہیں ہماری ڈیموکریسی کے بھی اور ہماری پارلیمنٹ کے بھی، ان کے ہاتھ میں ہوتی. اب ہم کو جو اسمبلی یا پارلیمنٹ میں ہم کو جو پاسز ملتے ہیں وہ اسپیکر کی ایما پہ ملتے ہیں، کسی سے ہم کو کوئی گورنمنٹ دینے والی نہیں تھی، کیونکہ یہ ڈومین ان کا ہوتا ہے. اور ان کو اتنا بھی اختیار ہوتا ہے، اگر کوئی خلاف ورزی کوئی وہاں آ کے احتجاج کر کے گھس بھی جاتا ہے تو اس کو یعنی مجسٹریٹ پاور بھی ہوتے ہیں اسپیکر کو، یعنی بہت بڑے پاور ہوتے ہیں. تو اب اسپیکر صاحب خود جو ہے جو منتظم ہیں پوری پارلیمنٹ کے، وہ پرائم منسٹر کو یعنی لیڈر آف ہاؤس کو کہہ رہے ہیں آپ کو خطرہ لاحق ہے، آپ مت آئیے. تو پھر آپ خطرہ، جب آپ اپنے ارکان پارلیمنٹ بشمول پرائم منسٹر، ان کو تو خیر بتا رہا ہوں سب سے اونچے والے مقام پر رہتے ہیں ہندوستان کے، ان کو خطرہ پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے، باہر نہیں، پارلیمنٹ کے اندر جو ان کے ڈومین میں ہو. اب ان کو کیا بتائیں گے؟ نہیں، میں خود بنا بتاؤ، آپ کو جان کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے. مجھے سورسز سے معلوم ہوا کہ جو ہے اپوزیشن کے ارکان آپ سے کچھ کرنے والے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. تو پورا معاملہ آپ سمجھ جائیں گے، کیونکہ اسپیکر کو بڑا احترام کرنا پڑتا ہے، جیسے ہم دستور کو، عدلیہ کو، ججز صاحبان کو کرتے ہیں. لہٰذا بٹوین دا لائنس یعنی بین السطور میں آپ مطلب کو سمجھ جائیے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہاں، ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال کیجیے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، نہیں، میرے ہسبینڈ کو اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، ان کو پینشن ملتی. اب میرے کو بی پی، تھائرائڈ سب بھائی، میرے کو دوائیوں کو پیسے ہونا ہے، میں بھی کیا پینشن کو اپلائی کروں کیا؟ اچھا، وظائف کے حوالے سے آپ کا سوال ہے. ٹھیک ہے. ایج آپ کی؟ ضعیف ہو چکے 60 پلس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں بالکل، آپ میں 70 سال ہے، دو کم. ہاں بالکل اپلائی کر سکتے ہیں. آپ اپلائی کیجیے، اپلائی کیجیے. یہ ابھی تو گورنمنٹ تو کہا تھا کہ بھائی 2500 روپیہ کچھ دینے والے ہیں، لیکن وہ ابھی نہیں، وہ بھی گارنٹی میں شامل ہے. جو گارنٹیاں دسمبر 2023 میں جب الیکشن کے وقت دی گئی تھی، اس میں سے کچھ گارنٹیوں کی تکمیل ضرور ہوئی ہے، جیسا کہ گیس ہے، الیکٹریسٹی ہے، اور بس وغیرہ کی سہولتیں ہیں، اور راشن کارڈ کی اجرائی ہے. یہ بھی ہے کہ راشن کارڈ کی اجرائی ہوئی ہے، پھر چاول، باریک چاول کی اجرائی ہے. کام ہوئے ہیں تھوڑے، لیکن ابھی بہت سے کام باقی ہیں. اسکالرشپ کے کام باقی ہیں،
फीस रीइंबर्समेंट के काम बाकी हैं, और आपकी जो पेंशन है आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आप अप्लाई कीजिए, उसकी वेरिफिकेशन होती है उसके बाद। और सफ़ेद राशन कार्ड ना भी नहीं है तो उसके लिए भी अप्लाई कीजिए आप। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, सवाल कीजिए। लाइन ड्रॉप हो गई। भाई साहब, इसी के साथ ममता बनर्जी जिस तरह से मतलब सुप्रीम कोर्ट में वो SIR के हवाले से सामने आई और इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने जो कुछ कहा, क्या आपको लग रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर खुद जो है पैरवी करते हुए अदालत से कुछ मांग कर रही हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ये कायदीन तो बहुत हैं, हम देखें, लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन के कई कायदीन SIR के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है, वो अपने उकला के ज़रिए बराबर इसकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का SIR वेस्ट बंगाल में किया गया और जितने लोगों को, बेशुमार लाखों लोगों को फहरिस्त से निकाल दिया गया, ठीक है, अब इस पर उन्होंने दिल्ली में एक बड़ा कैंप किया। दिल्ली में अब यानी इत्तला देकर इलेक्शन कमीशन के सामने आए, और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके साथ सामने हैं, तो और निकलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, एक रियासत का चीफ मिनिस्टर हूँ, एक पार्टी की सरबराह हूँ, मेरे साथ जो एहानत की गई है, ऐसा तकब्बुर, ऐसी चीज़, बस, और मैंने 3-4 चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, उसका एक जवाब नहीं, मेरी एहानत की गई ये है। उसके बाद उन्होंने क्या, अभी दिल्ली में क़याम कर चले गए शायद, तो दिल्ली में क़याम के दौरान उन्होंने वो 100-200 ऐसे लोगों को बुलाया जिसमें लिस्ट में उनका नाम डेड यानी मुर्दा है करार दिया गया है। उनको दिल्ली में बुलाकर बताया, देखो ये मुर्दे हैं, लोग हैं जिनके नाम, बावजूद इसके कि इन्होंने डिक्लेरेशन दिया है हम जिंदा हैं कहकर, फिर जो डॉक्यूमेंट मतलूब थे वो भी दिया है, तब भी जो लिस्ट आई उसमें ये लोग मुर्दा हो गए। कागज़ पे मुर्दा है, ज़मीन पे ज़िंदा है, क्या करना चाहिए? और SIR के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, और इस मुकदमे में तृणमूल कांग्रेस भी एक फरीक बनी हुई है, और इस फरीक की हैसियत से मशहूर जो उकला है, कपिल सिब्बल है, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, और इस तरीके की एक बड़ी टीम उनके साथ काम कर रही है। वो फौरी जो है अदालत में जब इनकी यानी डेट थी तो डेट में खुद पहुंच गए, तो वकीलों को भी बड़ा ताज्जुब हुआ, अरे आप क्यों हैं, हम लोग हैं ना, तो नहीं, मैं भी जो है, तो जज साहिबान जो समाअत कर रहे थे, कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आप इजाज़त दीजिए, मुझे 5 मिनट दीजिए। जज साहिबान बड़े मुतासिर हुए, कहा कि आप 5 नहीं 15 मिनट लीजिए आप, मगर बोलिए आप। और जो वकील, यकीन वो भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, काबिल लोग हैं, उन्होंने जो जिस दर्द के साथ मसाइल को रखा है, कहा कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये तो व्हाट्सएप कमीशन है, ये किस तरीके से, और देखिए जो नाम हज़फ किए जा रहे हैं उसका एक जो है ऐप बना दिया गया है, और जो नाम जो कोई मुताल्लिक़ा ही नहीं है वो लोग डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि ये लोग नहीं है, ये लोग मुर्दा हो गए। और वो लोग कौन है? BJP के हैं, बजरंग दल के हैं, हिंदू वानी के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं। वो उनकी तरफ से दिया रहा कि ये गांव के नाम पूरे गांव गायब हो गया, ये गांव गायब हो गया, कई गांव पूरे लिस्ट ख़त्म कर दी, और किसके डिक्लेरेशन के ऊपर, जिसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ना तो वह रहने वाले, एक बेनामी नाम दे दिया फला, जब तहक़ीक़ करेंगे तो वो नाम किसी उसका निकला, किसी तंजीम का निकला, हिंदू तंजीम का। ये क्या होता है? तो उन्होंने अदालत से परमिशन लेकर जो सामने रखा, तो यकीनन अदालत भी तो सुनेगी ना, ये क्या मामला चल रहा है। एक बेनामी नाम जो है, अभी देखिए गुज़िश्ता दिनों गुजरात में बहुत बड़े जो उनको पद्मश्री दिए गए, हाल ही में दिए गए जी, 26 जनवरी के वक्त जो है उनको दिया गया, तो एक छिंटू जो है वहाँ का जो है बजरंग दल का, वो डिक्लेरेशन दिया है कि नहीं इन्होंने यहाँ के शिफ्ट हो चुके हैं, वो कहीं और है इनका मकान, लिहाजा डिलीट। अरे मैं दिल्ली से आया हूँ, लेके ये तमगा लेके आया हूँ, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। वो कुछ नहीं, डिक्लेरेशन है ना साहब, आप नहीं रह रहे बल्कि मालूम है, लिहाजा ख़त्म, लिस्ट से हम गए, क्या कर रहे थे आप। ये इतनी दीदा दिलेरी चल रही है, खुली छूट दी गई। और एक चीज़, ये जो पासवर्ड होते हैं सिस्टम में यानी एडिशन के या डिलीशन के जी, वो पासवर्ड BLOs के पास होते हैं, ये लोगों के पास कैसे आ गए? ये ममता बनर्जी रखा,
अरे भाई ये पासवर्ड इनके पास कैसे हैं, इनका नाम ठीक है कोई पॉलिटिकल पार्टी के हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के भी नहीं है, ये दीगर तंजीम विश्व हिंदू परिषद के, उसके दल के, ये दल के, इनका पास इनके कैसे पासवर्ड चलाते हैं, ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि लिस्ट में किसका नाम आना है किसका नाम नहीं आना। तो ये पूरा तरीके से एक मेस है और इस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया। यकीनन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। भाई साहब, इसी के साथ अमेरिका के साथ जो हमारी ट्रेड डील हुई है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत सारे इस पर जो है दावे की जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम में भी हमने बात की, सरमायाकारी होगी और नए मौक़े सामने आएंगे। देखिए, ये डील का मामला गुज़श्ता अगस्त से चल रहा है। अगस्त के 4 महीने चले गए, फिर जनवरी के 2 महीने, 1 महीना, 5 महीने से चल रहा है। पीयूष गोयल कई मरतबा जो है वाशिंगटन गए, फिर कई अमेरिकी टीम यहाँ भी आई, बहुत कुछ हुआ है। फिर ये एक फ़ोन में ऐसा क्या प्यार मोहब्बत हो गया कि फौरी डील हो गई, मिनटों में डील हो गई। अच्छा, डील हुई तो हमारी तरफ से हमारे जो तर्जुमान है वो तफसील बताना चाहिए था। तफसील मिलती है डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलती है, और वो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स यानी जो वहाँ का वज़ीर होता है, वज़ीर साहिबा है, वो लेडी है जी, उनकी तरफ से एक मिलती है। फिर एक और मुशीर हैं वो ट्रेड वगैरह के, उनकी तरफ से मिलती है कि ये चीज़ें हुई। अरे भाई, अगर हम क्या किधर जा रहे हैं? और ट्रेड हो तो इक्वल होना चाहिए ना। ठीक है, हमारे हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? पाकिस्तान से। किससे कंपेयर कर रहे हैं? जिस पे हमारे से ज़्यादा जिसको बढ़ावा है पाकिस्तान का 19 है, तो हमारा अरे क्या है ये, यानी हमने झुका दिया, झुकने वाला चाहिए, यानी झुकाने वाला चाहिए। सरेंडर का जो निकाले ना, नरेंद्र सरेंडर के पार्लियामेंट में चल रहा था जी। अरे हम सरेंडर नहीं हुए, हम सरेंडर कर दिए किसी को, डोनाल्ड ट्रंप को सरेंडर कर दिया। हम देखो, दुनिया के चौधरी को हमने सरेंडर कर दिया, झुका दिया हमने। और के एक घंटा 2 घंटे, अरे मुल्ला वाह, इतना बड़ा आदमी, कितना बड़ा आदमी है, क्या सरेंडर करवाया वो उसको, चौधरी को, दुनिया के चौधरी को नीचे कर दिया। बहुत बड़ी बात है, शाबाशी तो देनी चाहिए थी। हम भी थोड़ी सा मुतासिर हुए, अरे वाह। लेकिन नीचे कुछ और चीज़ निकल के आई। ठीक है, 18%। अब अमेरिकन गुड्स पे कितना है? कुछ भी नहीं। आओ, जो चाहे देते जाओ। नहीं, वो आपको इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आप सस्ती मिलेंगी, इम्पोर्टेड शराब सस्ती मिलेंगी, इम्पोर्टेड फलांची मिलेंगी। मैं दूसरा जो खड़ा खतरा, कल शाम में आपको भी जिक्र कर रहा था मैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरी धुलाई हो जाने वाली है, पूरी धुलाई हो जाने वाली है। तो ये समझने की बात है। और आज भी देख रहा हूँ तो अखबारात में 500 बिलियन की जो है हैंडशेक, यानी माहिदा जो होता है हैंडशेक ही होता है, वो हो गया। बल्कि और खुशी मनाइए भाई, लड्डुआँ बांटिए, फूल बनाइए, फूल बरसाइए, बहारो फूल बरसाओ, मेरे महबूब ने कारनामा किया है, बनाइए। इसके बाद देखिए क्या होता है। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए। अच्छा, ठीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे शौहर बेकार है, लोन मिलता, लोन के लिए क्या क्या लगाना सर? ठीक है, माजी साहब बताएंगे। जी जी माजी साहब। देखिए, बेरोज़गारी 2 किस्म की होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वसाइल ना होने के बावजूद भी अपने आप को हमेशा जो है एक्टिव रखते हैं, मसरूफ़ रखते हैं कुछ ना कुछ। बस ऐसे भी लोग हैं जिसको बेकारी से फुर्सत भी नहीं मिलती। ठीक है भाई, बेकारी से फुर्सत मिली तो मैं सोचूंगा, बोले हाथ पे हाथ डालना नहीं, कोई भी काम करना। और अब तो स्किल डेवलपमेंट, अगर नौजवान आदमी हैं आपके शौहर, तो उनको मैं मशवरा दूंगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए हुकूमत ने स्किल जो है यूनिवर्सिटी तो बनाई, लेकिन छोटे कोर्स शुरू कर दिया। अभी यूनिवर्सिटी का जो शेप है, जो है हमारे ITIs को इंटीग्रेटेड ITI बनाया गया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। मामूली चीज़, घड़ी बनाने का मामला, फ़ोन बनाने का मामला, मुख्तलिफ जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने का मामला, ये चीज़ें रिपेयर का, कम से कम आपको माहाना 20 से 25 हज़ार रुपये यूँ ही मिल जाते काम के। वो आपको
یہ ہے, یا پھر سیٹلمنٹ کا جو معاملہ ہے. تو دیکھیے یہ اگر نہیں ہے کچھ تجربہ ہے بزنس وغیرہ کا, اس کے لیے آپ یقیناً اپلائی کر سکتے ہیں. خیر اب تو جو پہلے قومیہ بینک تھے وہ بالکل سکڑ کے رکھ دیے, سرکار نے تقریباً خانگی کر دیا, اور اس میں آپ کو ریٹ آف انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی آپ بزنس پروپوزل ہے, آپ کے پاس کچھ تجربہ ہے, اس کے لحاظ سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے خود بینک بتائے گا کہ یہ ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لحاظ سے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گارنٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پہلے جو قانون تھا بینکوں کا ابھی بھی ہے, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا کہ 1 لاکھ روپے تک کوئی بھی کولیسٹرل گارنٹی بولتے اس کو, یعنی کسی کی جو ہے ضمانت کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو مل سکتا بول کے ہے, لیکن اس پہ عمل تو نہیں ہوتا, خالی کاغذ پہ ہو. لیکن آپ کو کسی نہ کسی جو ہے ٹیکس ادا کرنے, انکم ٹیکس ادا کرنے والے کی یا پھر سرکاری ملازم کی کہیں نہ کہیں گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. بھائی صاحب, اسی کے ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کا آغاز ہوا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں بات چیت کا انڈائریکٹلی, تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ٹکراؤ ٹل گیا ہے یا برقرار ہے؟ ہاں, یہ دو بھی چیزیں نہیں ہیں جی. نہ تو ٹلا ہے نہ برقرار ہے, بیچ کا راستے میں چل رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, جو چیز مثبت سمت بڑھنا ہے اس کے لیے ایک ملاقات تو ہوئی ہے, ملاقات ہوئی, تھوڑی سی باتیں ہوئی, اور ایک ایشو پر بات ہوئی. ایک ایشو پہ ہر کوئی, دونوں نے اپنا اپنا موقف رکھا ہے. اب آئندہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب یہ موقف دونوں کا کس حد تک فلیکسیبل یعنی لچکدار اگر ہو تو کام آگے بڑھ سکتا ہے, لچکدار نہیں ہے تو پھر کام بگڑ بھی سکتا ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی بھی ہم اس کے بارے میں, چونکہ جو کچھ صورتحال پر جو مطالعہ ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق ابھی کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوا. جی مطلب اسی کے ساتھ روس اور یوکرین جنگ اور مذاکرات, اس کو بھی یعنی دنیا متاثر ضرور ہو رہی ہے اس سے. سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ایران سے جڑتے ہیں, کہیں نہ کہیں یوکرین سے جا کے جڑ رہے ہیں. دیکھیے کل میں زیلنسکی جو یوکرین کے صدر ہیں, جی, ان کے جو ہے مصروفیت کو دیکھ رہا تھا. وہ کچھ کسی سے اپنے ایک بیرونی مہمان کے ساتھ بات کر رہے تھے. اس دوران انہوں نے کہا کہ ابھی تک آن ریکارڈ 55,000 یوکرینی فوج ختم ہو چکی ہے, 55,000, اور 1.5 لاکھ کے قریب زخمی ہو چکے ہیں جو قابل نہیں ہیں, جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہ سکتے. بڑی تباہی ہوئی ہے. دوسری بات انہوں نے جو بتائی کہ جو انفراسٹرکچر, خاص کر جو الیکٹریکل جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت تباہ ہوا ہے. چونکہ جو تنصیبات ہوتی ہیں, الیکٹریسٹی کی تنصیبات, جو پاور گرڈس وغیرہ ہوتے ہیں, اس کو نقصان پہنچا گیا, جس کی وجہ سے ایک تو ڈومیسٹک ہو, انڈسٹریل ہو یا کمرشل ہو, یہ متاثر ہوا ہے. لیکن دوسرے جو اس کا جو اثر ہوا ہے, چونکہ ونٹر بہت سخت ہوتا ہے, تو ونٹر میں ہیٹرز کے لیے ضروری ہوتا ہے, کئی لوگ سکڑ جاتے ہیں سردی کو تاب نہیں لا کے. یہ پریشانی ہو رہی ہے. اور حالیہ دنوں میں مذاکرات کا عمل بھی ہوا ہے, گزشتہ ہفتے ابوظہبی میں. جی, یہ لوگ بیٹھے کرے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہوئی, مثبت ہے بتائے. لیکن مثبت تو بات چیت ٹیبل پہ تو خیر ہاتھ ملائے, ساتھ کھانا کھائے, اچھی بات ہے. لیکن میدان جو جنگ کا جو میدان ہے وہاں تابڑ توڑ حملے شروع ہو گئے. بھائی یہ کیسا, بھائی تھوڑا ماحول تو بنانا نا بھائی. ٹھیک ہے, روک دینا, کم از کم بات چیت ہو رہی, ادھر بات چیت بھی ہو رہی, ادھر جنگ بھی ہو رہی. اب یہ گولی اور بولی ایک ساتھ. ہمارے پی ایم صاحب بولتے ہیں, مگر یہ تو ہو رہا ہے نا. اور وہ دونوں کے بھی دوست ہیں ہمارے پی ایم صاحب. جب پی ایم صاحب کا ذکر کرے, ہمارا اصول یہ ہے کہ گولی اور بولی ایک ساتھ نہیں چلتی. ہاں, تو اب چل رہی نا صاحب, ساتھ ہی چل رہی, گولی بھی اور بولی بھی, دونوں بھی ایک ساتھ چل رہے ہیں. کیا کر سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. جی اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد. جی, ٹی وی کی آواز کم کر لیں اور فون کے ذریعے سنیں سوال. جی, جی سوال کیجیے. میں چاہوں گا کہ آپ کا کال ہم شامل کریں. آپ ٹی وی سے تھوڑا دور ہو جائیں کیونکہ آواز ٹکرا رہی ہے, پھر آپ کا فون ہو سکتا ہے کہ ڈسکنیکٹ ہو جائے. آپ سوال کریں فون سے بالکل. آپ سوال, آپ کی آواز آ رہی تھی. جی, شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا. بہرحال ہماری ہمیشہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال کیجیے. السلام علیکم. سوال کیجیے.
बात कर रहा हूँ मैं, रिक्शा चला के 50 गज जमीन लिया था, उसमें से 36 हो गई साहब। बच्चे छोटे थे, मैं कहीं भी नहीं जा सका। अब मेरे बच्चों के शादियां हो गए, सब अलग अलग हो गए साहब। अब मैं जाना तो कहाँ जाना, 36 गज जमीन हो गई, 50 गज का मेरे घर कागज है नोटरी का। रजिस्टर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। तलाकपट्टा भवानी नगर नंबर 1 गली सलमा खातून के जरा बाजू है। अच्छा, अब जाना तो कहाँ जाना, मैं संतोष नगर में केसीआर साहब। अच्छा, आपका रजिस्टर्ड हो रही बोले तो 1050 भी है, रजिस्टर्ड का कागज भी है मेरे घर। रजिस्टर्ड कागज है आपके पास? अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है जी भाई साहब। अब देखिए, रजिस्टर का कागज़ है तो ये आपकी बिल्कुल मुसल्लिमा जो है प्रॉपर्टी है। इसके लिए आप अगर वो 50 के बजाय 36 हो गई, 14 को खा गए लोग, तो कौन खाए क्या हुआ, इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, उन लोगों के नाम पे सिविल केस, कुछ अच्छे वकील से जो सिविल मैटर देखते हैं, उनके ज़रिए आप अपनी ज़मीन की बाजियाबी कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि जब ये आपकी मिल्कियत है, लिहाजा इस पे आप कोई समझौता मत करें। बराबर हुआ तो पुलिस में कंप्लेन करें, भवानी नगर पीएस में, आपको उस इलाके के हैं, जाके पूरा बताइए ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, इस पर जो है कौन काबिज है, इस तरीके का जो है लैंड ग्रैबिंग बहुत बुरी है, तो ये इस लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत इसके कर सकते हैं। तो दूसरा, साथ में एक सिविल केस, सिविल मैटर का, चूँकि ये बहुत यानी प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ मामला है, तो सिविल कोर्ट में आता है, इसको भी दे सकते हैं। खैर उसमें तो लंबा लगेगा, लेकिन पहले आपके साथ ऐसा किया गया है, पुलिस में तो कंप्लेंट कर दी है जी। भाई साहब, आखिरी सवाल, बस हमारे पास 2 मिनट है, तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात के हवाले से। देखिए, तेलंगाना में सिवाय हैदराबाद को छोड़कर रियासत भर में 161 म्यूनिसपैलिटीज़ हैं और 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं। उनके लिए 11 फरवरी को रायदही होगी, और ये रायदही बैलेट पेपर पर होगी, मशीन पर नहीं होगी। और स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इलेक्शन करवाएगा। अब इसमें जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, एक तो यहाँ की रूलिंग कांग्रेस पार्टी है, दूसरी मेन अपोजिशन जो पार्टी है वो बीआरएस पार्टी है, वो है। ये दोनों का बड़ा मुकाबला तो होगा। साथ में मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसने भी कई बल्दियात पर अपने उम्मीदवार ठहराए हैं, कई बल्दी कॉर्पोरेशन से अपने उम्मीदवार ठहराए हैं, और उनकी मुहिम भी जमकर चल रही है। तीसरे जो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, खैर वो कितने लाती नहीं लाती वो अपना सवाल है, लेकिन ये तीनों पार्टियों में देख रहा था, मैं चारों पार्टियों में, जहाँ तक हर पार्टी अपने अपने मंशूर के साथ, इलाक़ाई मसाइल के साथ इसको पेश कर रही है, और हर कोई अपनी मुहिम में लगा हुआ है। तो अभी आवाम का रुख कैसे नहीं, लेकिन सबसे तशवीश की जो बात जो होगी कि ये इलेक्शन को करप्शन से पाक करने की। हमने देखा महाराष्ट्र में भी बल्दियात के इलेक्शन हुए, कैसे वहाँ जो इंक इस्तेमाल की गई निशान लगाने के लिए, वो बिल्कुल एक टिश्यू पेपर से निकल जा रही थी। वो उसके बाद क्या हुआ आपको अंदाज़ा हुआ। दूसरा, यहाँ मुख्तलिफ इलाक़ों में ब्राइबिंग करने की, यानी रुश्वत देना वोटर्स को, पैसों के ज़रिए हो या शराब के ज़रिए हो या चिकन वगैरह के ज़रिए हो, ये देती है। तो खैर जो हुक्मरान पार्टी है या मेन अपोजिशन है उसके बारे में कर सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मैंने मंडीज़ को जो कवर किया है, उनके पास तो ये नहीं रहता, मैं समझता हूँ उनके पास, और ना ही उनके जलसों में पैसे देकर भीड़ को लाया जाता है। एक देखा, ये कल्चर अब बिल्कुल अलग है। तो खैर इनका अपना बेस है, और अपने ही बेस पर ये वहाँ उम्मीदवार ठहराते हैं। तो खैर देखिए, घोड़ा मैदान आगे 2 दिन रह गए, 2 दिन में क्या इंतखाब होता है देखिए। हम तो एक उम्मीद रखते हैं कि इंतखाबात अच्छे हों, शफाफ हों, अच्छे नुमाइंदे चुनकर आए जो आपकी खिदमत कर सकें। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम आपके साथ यहीं अख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह हाफ़िज़।